بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آواز کی دنیا کے دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ سن 1965 کی بات ہے کہ کلکتہ میں ایک بہت بڑی دوا ساز کمپنی تھی، اور اس کمپنی میں ایک شخص اجوانی نام کے وہ اس کمپنی میں بطور سیل مین مقرر ہوئے۔ اچھا، اس زمانے میں وہ کمپنی اپنے سیل مین کو 1200 روپے تنخواہ دیا کرتی تھی، لیکن اس آنے والے صاحب نے مطالبہ کیا کہ اس کو 3000 تنخواہ ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاں کمپنی اس کو بھیجے تو اس کی آمد و رفت بذریعہ جہاز ہوگی۔ تو کمپنی ڈائریکٹر نے اسے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اتنی سہولیات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ڈبل سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں، میں تنخواہ اگر لیتا ہوں تو میں آپ کو اس کا نتیجہ اور رزلٹ بھی ایسا ہی دوں گا۔ بہرحال اس کی تقرری ہو گئی، اور کمپنی نے گجرات شہر میں اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب جب یہ جانے لگا تو جانے سے پہلے کچھ میٹنگ وغیرہ کمپنی کے ڈائریکٹر سے اور مالک سے ہوئی، تو اس میں ایک یہ بات آئی کہ گجرات شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جس کے ہاں مریض بہت زیادہ آتے ہیں، وہ پورے شہر کی مشہور ڈاکٹر ہے، اور وہاں دوائیاں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی مرد ایجنٹ کو اپنے اسپتال میں، دواخانے میں یا اپنے مطب میں نہیں آنے دیتی ہے۔ سختی سے منع ہے کہ کوئی مرد ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا ہے ایجنٹ کوئی بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے آرڈر لوں گا۔ تو کمپنی مالک نے کہا کہ یہ بہت سے یوں کہہ گئے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال بات ہو گئی، یہ روانہ ہو گیا۔ اب جب جہاز پہ سوار ہو گئے تو اتفاق سے اس کے جہاز کے نشست کے جو ساتھ والی نشست تھی، اس پہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب جہاز نے اڑان بھرا تو اماں جی، جو بوڑھی اماں تھی، اس کو تھوڑی سی طبیعت بوجھل ہونے لگی، اور پھر اس کو قے اور متلیاں شروع ہو گئیں اور کف آنے شروع ہو گئے۔ تو اس نے اپنا رومال نکالا اور اس کے منہ کے سامنے کر دیا، اس کے وہ الٹیاں وغیرہ وہ سارے اپنے رومال میں لیے، اور پھر جا کے اس کا رومال وہ اپنا صاف کر کے آئے، اور پورے سفر میں اس کی خاطرداری کرتا رہا، اس کے ساتھ بہت اس کا خیال رکھا۔ اتفاق سے جب جہاز اڈے پہ پہنچا تو اس عورت نے بھی اسی جگہ پہ جانا تھا جہاں اس سیل مین صاحب نے جانا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس عورت کو لینے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے، اور اس نے اندازہ لگایا تو کسی بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی، اور وہ عورت بھی بڑی پریشان ہو رہی تھی۔ شاید اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا کہ کس ٹائم جہاز نے پہنچنا ہے۔ تو اس نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ اگر اسے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے، پھر کہا کہ بھائی ادھر ہی تو میں نے بھی جانا ہے، میں نے وہاں اسی شہر میں جہاں آپ جا رہی ہیں اسی جگہ پہ فلاں ہوٹل میں نے ٹھہرنا ہے، تو میں کرائے پہ ٹیکسی لوں گا، تو کیا میں آپ کو پہلے آپ کے گھر پہ چھوڑ کے پھر وہاں چلا جاؤں، تو آپ کو یہ منظور ہے؟ عورت نے کہا ٹھیک ہے، بالکل۔ بہرحال اس نے کرائے پہ ٹیکسی لی اور پہلے اس عورت کو اپنے اس کے گھر پہ چھوڑا۔ پھر جب اپنے کمرے کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف جب جانے لگے تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا کوئی نام وغیرہ تو یہاں لکھوا دو میرے پاس، اور اپنا کوئی رابطہ نمبر میرے پاس لکھوا دو، کوئی اپنا ایڈریس لکھوا دو۔ تو اس نے اپنا نام وغیرہ تو لکھوا دیا، لیکن ساتھ میں یہ بتایا کہ میں یہاں پہ تو مسافر ہوں، میں نے فلاں ہوٹل پہ ٹھہرنا ہے جو کمپنی کی طرف سے مجھے میرے لیے بندوبست کیا گیا ہے، اس ہوٹل کا نام وغیرہ بھی لکھوا دیا۔ یہ یہاں سے چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی اماں کی ایک بیٹی آئی، تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا گھر میں، تو ایک دم وہ حیران بھی ہو گئی، پریشان بھی ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا کہ اماں آپ اکیلے آئی ہے یہاں تک؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا جہاز کس ٹائم پہنچے گا، ہم تو گاڑی آپ کے پاس بھیجنے والے تھے۔ تو عورت نے کہا کہ نہیں بیٹا، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوئی، میں بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پہنچی ہوں۔ اور پھر اس بوڑھی اماں نے اس آدمی کا، اس سیل مین کا بھی تذکرہ کیا کہ جہاز میں میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے اخلاق نے تو مجھے بڑا متاثر کیا،
اور اس نے پورے سفر میں میرا بڑا خیال رکھا، کھانے پینے کی چیزیں، اور مجھے تکلیف ہوئی اور اس نے بڑا مجھے سہارا دیا، اور پھر یہاں تک مجھے چھوڑ کے آیا۔ میں تو بڑی متاثر ہو گئی۔ تو وہ اس عورت کی بیٹی بھی متاثر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اماں وہ کون تھا، کہاں؟ تو کہا مجھے تو اور پتہ نہیں ہے، میں نے اس کا نام اور وہ جس ہوٹل میں ٹھہرائے اس ہوٹل کا میں نے ان سے پتہ لکھوا دیا ہے۔ بہرحال اس لڑکی نے اس ہوٹل پہ رابطہ کیا اور اس کا نام پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں اس نام کا بندہ یہاں پہ ہے۔ تو ان سے بات کرائی گئی تو انہوں نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ پہلے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے سفر میں ہماری والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کیا ہے، بہت اچھا سلوک کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ چنانچہ اس نے دعوت کو قبول کر لیا، اور جب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں ہوئیں، تو اس نے جب بتایا کہ میں بطور سیل مین میں کولکتہ سے آیا ہوں اور فلاں کمپنی کا، تو اس عورت کی وہ جو اماں تھی، اس کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ میں اس شہر میں میرا ہاسپٹل ہے اور میرے ہاں تو بہت زیادہ دوائیاں بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، تو آپ سے بھی میں ابھی آرڈر کر لیتا ہوں، ویسے میں کسی مرد ایجنٹ سے میں نہیں معاملہ کرتا ہوں۔ تو ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا اچھا وہ فلاں ڈاکٹر صاحبہ آپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ڈاکٹر صاحبہ میں ہوں اور یہ میری والدہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس وقت کئی ہزار کا آرڈر ان سے لکھوایا اور کہا کہ اب جب بھی مجھے دوا کی ضرورت ہوگی تو میں آپ ہی کو آرڈر دوں گی اور آپ کے ذریعے میں آپ کی کمپنی کی دوائیں منگواؤں گی۔ یہ بہت خوش ہوا اور اس نے جا کے اپنے ڈائریکٹر کو فون کیا اور کہا کہ بھائی وہ میں نے، تو پہلے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کیسے ہوا یہ؟ کیونکہ اس لیڈیز کا تو اصول یہ ہے، اس نے تو یہ ایک اپنا منشور بنا رکھا ہے کہ کسی مرد ایجنٹ سے تو اس نے ڈیل کرنی نہیں ہے، آپ نے کیسے اس سے آرڈر لیا؟ تو اس نے کہا بھائی یہ بات کی باتیں ہیں، میں نے اس سے آرڈر لیا، اور یقیناً پھر 1 مہینے کے بعد وہ آرڈر پہنچا اور اس پہ ہزاروں کی دوائیاں اور میڈیسن وغیرہ انہوں نے منگوائی، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ ایک واقعہ ہے، کسی کا ہے، کہاں کا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، ہمارے ہاں ہمارے زمانے میں اس وقت ہر ایک آدمی کے زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں بارہا اپنے ماحول میں، پسگردائی میں، اپنے بیٹکوں میں اور اپنے محفلوں میں، نوجوان کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، ہر ایک بندے کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی نیکی کا تو اب زمانہ ہی نہیں ہے۔ ہاں کہتے رہتے ہیں نیکی کا تو اب زمانہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، نیکی کا زمانہ ہے۔ دیکھیں ایک آدمی صرف حسن سلوک کی وجہ سے کہ اس نے ایک بوڑھی اماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اچھا سلوک، تو ناممکن کام اس کے لیے کیسے آسان بنا، اور کس طرح عزت کے ساتھ، کوئی اس کو منت نہیں کرنی پڑی، اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، گھر پہ بلا کے، اور اس کو ایک ڈاکٹر نے، ایک لیڈی ڈاکٹر نے وہ آرڈر دیا، اور جہاں پہ بالکل ناممکن، کمپنی کو بھی پتہ تھا کہ مرد ایجنٹ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس جگہ پر بھی ایک وہ کام جو ناممکن تھا وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں انسان جب جہاں کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، اس کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے، جلدی ملے، دیر سے ملے، یہاں ملے، بعد میں ملے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ ہم نیکی کرتے ہی اسی لیے کہ ہمیں بدلہ ملے، تو یہ تو نیکی نہیں ہے، تو کاروبار ہے، یہ تو سودا ہے۔ نیکی ہوتی ہی وہی ہے جیسے پہ آپ کو بدلہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کے اخلاق بلند ہیں، اور آپ کے اطوار اور آپ کی عادتیں اچھی ہیں، تو آپ جہاں بھی ہیں آپ کامیاب ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ کی عزت ہے، آپ سرخرو ہیں، اور آپ کے لیے ہر جگہ ہر وقت کامیابی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر کردار میں، اگر اخلاق میں، اگر عادتوں میں کمی ہے تو دیکھیں پھر کھلے ہوئے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، آزاد ماحول اور فضا بھی تنگ بن جاتی ہے، اور بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اخلاق اور رویہ ہر کسی کے ساتھ، چاہے پہچانے نہ پہچانے۔ ہمارے ہاں ایک اخلاق کا ایک یہ بھی معیار ہے کہ جس کو پہچانتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، جس کو نہیں جانتے ہیں، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گراہک آتا ہے تو گاہک کے ساتھ کتنی ادب کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، چائے، بوتل، مشروب، مختلف چیزوں کے، کھانے کے، ان کے کتنا باادب، کتنا با اخلاق ہوتا ہے، وہ کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ ہاں بہت ہی اچھا لگتا ہے
لیکن اگر یہیں پہ کوئی سوالی آ جائے، کوئی سائل آ جائے، کوئی بھیک مانگنے والا آ جائے، تو یکسر اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، یکسر اس کے سارے اخلاق کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کس کی عزت ہوئی؟ گراہک کی یا پیسے کی؟ پیسے کی عزت ہے، گراہک کی نہیں ہے۔ اگر یہی گراہک کہتے بھائی نہیں مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، بارہا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، آپ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتی ہے، جب آپ لینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ بعض تو دکاندار لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی تک آپ کو گراہک سمجھ کی عزت جو مل رہی تھی پیسے کی وجہ سے، اب آپ نے نہیں لین دین کرنی ہے تو بس۔ ہاں بہت اچھے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی لیں یا نہ لیں آپ کی عزت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔